حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قیقع ابن عمرو رضی اللہ عنہ کو سفیر بنا کر بھیجا اور ہدایت دی کہ اصلی حالات کا پتہ چلائیں اور گفتگو کر کے معلوم کریں کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں اور کس ارادے سے نکلے ہیں۔ چنانچہ وہ پہنچے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضری کی اجازت ملی، پھر انہوں نے دریافت کیا کہ بصرہ تشریف لانے کا مقصد کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگوں میں خرابیوں کی اصلاح۔ قیقع نے کہا کہ اچھا ہوا اگر حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو بھی بلوا لیں کہ آپ کی حاضری میں ان سے بھی دو باتیں ہو جائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان دونوں کو بلوایا۔ جب وہ آ گئے تو قیقع نے ان سے کہا، میں نے ام المؤمنین سے اس شہر میں تشریف لانے کی غرض دریافت کی۔ انہوں نے جواب دیا کہ لوگوں کی اصلاح کے لیے۔ اب آپ دونوں کو اس سے اتفاق ہے یا اختلاف؟ انہوں نے جواب دیا، اتفاق ہے۔ قیقع نے کہا، تو پھر بتائیے کہ یہ اصلاح کیا ہے جو آپ لوگ چاہتے ہیں؟ اگر وہ کوئی ٹھیک بات ہے تو ہم بھی اس سے اتفاق کریں گے، اور اگر بری ہے تو اس سے بچیں گے۔ جواب ملا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مظلوم مارے گئے، جب تک ان کے قاتلوں کو سزا نہیں دی جائے گی معاملات درست نہ ہوں گے۔ قیقع نے کہا، آپ لوگوں نے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں میں سے بصرہ کے 600 آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، صرف ایک آدمی حرقوس ابن زبیر کو نہ مارا، جس کے قبیلے کے لوگ غصے میں مشتعل ہو کر آپ کے مخالف ہو گئے، اور اسی کے قتل کے باعث مضر اور ربیہ کے آدمیوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا اور لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات میں خرابی پیدا ہو گئی، اور اگر یہی سلوک آپ دوسرے شہروں کے ساتھ کرتے رہے تو ایسی تباہی آئے گی کہ پھر آبادی کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا، تو پھر تمہارا کیا کہنا ہے؟ قیقع نے کہا، غرض یہ ہے کہ اس بات کے لیے سکون و اطمینان کی ضرورت ہے۔ جب فضا سازگار ہو جائے گی، اشتعال اور ہیجان میں نظم و سکون پیدا ہو جائے گا، لوگوں کے دلوں سے خوف و ہراس جاتا رہے گا اور ایک دوسرے سے مطمئن ہو جائیں گے، اس وقت غور کیا جائے گا کہ اس فتنے کا باعث کون لوگ ہیں۔ یہ جو کچھ میں پیش کر رہا ہوں مجھے اس کے پورا ہونے کے آثار نظر نہیں آتے، اس لیے کہ معاملات بہت پیچیدہ ہیں، امت پر مصائب اور مشکلات کا نزول ہو رہا ہے اور ایک زبردست آزمائش کا سامنا ہے۔ اب تو مشیت ایزدی کے مواخذے کے بعد ہی کچھ امید ہو سکتی ہے۔ قوم نے آپ کی بات کو پسند کیا، یا یوں کہیے کہ قوم نے آپ پر ظاہر کیا کہ اس کو آپ کی بات پسند ہے، اور کہا کہ ہم سب آپ کے خیال سے متفق ہیں۔ اگر علی رضی اللہ عنہ یہی خیال لے کر آئے ہیں تو ہم ان سے ضرور اس پر مصالحت کر لیں گے۔ قیقع خوش ہو کر واپس آئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنی گفتگو سے باخبر کیا، وہ بھی سن کر بہت خوش ہوئے۔ بصرہ کے لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پڑاؤ میں آمد و رفت رکھتے تھے۔ ان میں سے جو ربی تھے وہ کوفہ کے قبیلہ ربیہ سے ملتے تھے، اور جو مزری یا یمنی تھے وہ مزری اور یمنی قبیلے کے لوگوں سے ملاقاتیں کرتے تھے۔ ان ملاقاتوں کا موضوع سخن اگر کوئی تھا تو یہی صلح جوئی اور امن پسندی کی باتیں، اور وہ بھی اس طرح کے طرفین کے لوگ خیال کرنے لگے کہ بہت جلد معاملہ رفع دفع ہو جائے گا۔ اس موقع پر شیعوں کے بعض غالی مخالف ایک روایت بیان کرتے ہیں جو مخالف گمان ہے کہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ وہ حالات کے طبعی تقاضوں کے خلاف ہے اور ایسی باتیں سادہ لوگ ہی کیا کرتے ہیں، یا پھر وہ تصنع سے کم لینے والے جو تاریخ کی تصویر سے کہیں زیادہ اپنی تمناؤں کی تصویر کھینچا کرتے ہیں۔ ان غلو کرنے والوں کا خیال ہے کہ جن لوگوں سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت کا جرم سرزد ہوا، وہ مصالحت کی بات سن کر گھبرا گئے اور ڈرے کہ کہیں وہ اس صلح کی قیمت نہ قرار پائے۔ چنانچہ رات کو اپنی مجلس میں جمع ہوئے اور اپنے اپنے خیالات پیش کرنے لگے۔ ٹھیک اسی طرح جیسا کہ سیرت کی کتابوں میں دار الندوہ میں قریش کا اجتماع پڑا ہوگا، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازش کی گئی اور جس میں ابلیس ایک بوڑھے نجدی کی صورت میں آیا اور حاضرین کی رہنمائی کی۔ اس قصے میں جماعت کا ابلیس آخر میں مسلمان ہونے والا وہ یہودی ہے جو مسلمانوں کا دین اور دنیا خراب کرنے کے لیے شہروں کا گشت لگاتا رہا، جس نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف مسلمانوں کو بھڑکایا، جس کا نام عبداللہ بن سبا ہے، جو ابن السودا کی کنیت سے مشہور ہے۔ تبادلہ خیالات کا آغاز ہوا اور مشورے پیش ہونے لگے۔ جو کچھ پیش کیا جاتا جماعت کا ابلیس اس کو جہل اور بے وقوفی بتا کر رد کر دیتا، حتیٰ کہ آخر میں ایک رائے پیش ہوئی جسے ابن السودا نے پسند کیا، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ابو جہل کی رائے ابلیس نے پسند کی تھی۔ وہ رائے یہ تھی، پوری طرح اپنی تیاری کر لو اور چپ چاپ بیٹھے رہو، جب فریقین اکٹھے ہوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بے خبری میں جنگ چھیڑ دو، اس طرح صلح کی راہ میں رکاوٹ بن جاؤ۔ قصہ آگے بڑھتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ قوم نے اپنے پروگرام کے مطابق عمل کیا، اور جیسے ہی حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت علی رضی اللہ عنہم نے صلح کی کارروائی شروع کرنی چاہی، ان لوگوں نے جنگ چھیڑ دی۔ اس قصے کی تردید میں کسی زیادہ کاوش کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اس میں کھلا ہوا تصنع ہے۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی اتنے غافل نہیں تھے کہ انہی کے پڑاؤ میں غداری کی سازش کی جا رہی ہو، سازش کرنے والے خود انہی کے افسروں میں سے ہوں اور انہیں خبر تک نہ ہو۔ اس سلسلے میں اعتدال پسند مورخوں نے جو کچھ لکھا ہے وہ طبعی تقاضوں کے مناسب ہے کہ قوم بصرہ کے قریب جمع ہوئی، فریقین میں بحث و مباحثہ ہوا جس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلا، پھر جو کچھ ہونا تھا ہو کر رہا۔ اہل علم مسلمانوں میں حضرت کعب رضی اللہ عنہ ایک بڑے نیک اور راست باز عالم تھے۔ عہد جاہلیت میں وہ عیسائی تھے، اسلام کے حلقہ بگوش ہونے کے بعد ہمیشہ نیکیوں کے پابند، بھلائیوں کے طالب اور دین میں تفقہ رکھنے والے رہے۔ اللہ اور بندوں کے ساتھ خلوص رکھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اور دنیاوی ساز و سامان سے اونچے رہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے آپ پر اعتماد کیا اور بصرہ کا آپ کو قاضی مقرر کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے دور میں آپ کو باقی رکھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حاکم نے بھی آپ سے کوئی تعرض نہیں کیا اور آپ بدستور بصرہ کے قاضی رہے، یہاں تک کہ فتنے کا زمانہ آ گیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بصرہ آئیں اور حضرت کعب نے کوشش کی کہ لوگوں میں مصالحت کرا دیں، لیکن وہ اپنی کوششوں میں کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر انہوں نے چاہا کہ اپنے قبیلے ازدو کو کنارہ کشی پر اور بصرہ سے چلے جانے پر آمادہ کر لیں، لیکن یہ بھی نہ کر سکے۔ قوم کے سردار سویرہ ابن شیمان نے ان کو خطاب کرتے ہوئے کہا، معلوم ہوتا ہے آپ میں پرانی نصرانیت کے اثرات اود کر آ گئے ہیں۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرم محترم کو ہم یوں ہی چھوڑ دیں؟ اس کے بعد حضرت کعب نے جب یہ دیکھا کہ قوم ساتھ نہیں دے رہی تو چاہا کہ خود اکیلے فتنے سے علیحدہ رہیں، لیکن یہ خواہش بھی پوری نہ ہو سکی، اس لیے کہ ام المؤمنین نے قسم دلائی کہ وہ ان کے ساتھ رہیں، لہٰذا وہ اپنے دینی جذبے سے متاثر ہو کر جماعت کے خیال سے آپ کے ساتھ رہنے لگے۔ گویا حضرت کعب سمجھ گئے کہ ام المؤمنین ساتھ رکھنے کی قسم دلا کر پناہ کا تقاضا رکھتی ہیں، چنانچہ ساتھ رہنے لگے۔ پھر بھی آپ کوشش کرتے رہے کہ لوگوں میں کسی طرح مصالحت ہو جائے۔ آپ کو اس کا خطرہ تھا کہ فریقین کہیں بالمقابل نہ ہو جائیں۔ آپ کے خیال میں ایسا ہونا لڑائی کو دعوت دینا تھا، کیونکہ ایسے مواقع پر سنجیدہ لوگوں کی متانت دور ہونے اور نادانوں کو طیش آنے میں دیر نہیں لگتی۔ لیکن تیاری کی صبح فریقین بالمقابل ہو ہی گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ درمیان میں آ کھڑے ہوئے اور گفتگو کے لیے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ تینوں اکٹھا ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا تم دونوں نے میری بیعت نہیں کر لی ہے؟ جواب ملا، آپ کی بیعت ہم نے مجبوراً کی تھی، آپ ہم سے زیادہ خلافت کے حقدار نہیں ہیں۔ اس کے بعد حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے کہا، اپنی عزت محفوظ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کے ساتھ لے کر نکلا ہے، چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے اپنا مقصد حاصل کر لے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے آپ نے خطاب کرتے ہوئے کہا، ہم تجھ کو عبد المطلب کی اولاد خیال کرتے تھے، لیکن تیرے ناخلف لڑکے نے تجھ کو ہم سے جدا کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مطلب یہ ہے کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے، جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی اسما کا لڑکا ہے، اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ تیمی کے ساتھ نکل کر اپنی تیمی پھوپھوں کی طرفداری کی، اور اس بات کا کچھ خیال نہیں کیا کہ اس کا باپ حضرت زبیر ابن المطلب کی لڑکی صفیہ کا لڑکا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی چچی ہیں۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے زبیر رضی اللہ عنہ سے کہا، تمہیں وہ دن یاد ہے جب تم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ تم ظالم بن کر مجھ سے لڑائی کرو گے؟ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو حدیث یاد آ گئی اور وہ متاثر ہو گئے۔ ساتھ ہی وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی قرابت سے بھی متاثر ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے، اگر مجھے یہ یاد ہوتا تو میں ہرگز نہ نکلتا، علی اب میں تم سے کبھی نہیں لڑوں گا۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ام المؤمنین کے پاس آئے اور کہا کہ مجھے اس معاملے میں معقولیت نظر نہیں آتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر کیا ارادہ ہے؟ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں کنارہ کشی اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں پہنچ کر مورخین میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کا بیان ہے کہ اس کے بعد حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نکل پڑے اور ان کو ابن جرموز نے وادی الباع میں احنف ابن قیس کے حکم سے یا بلا اس کے حکم کے قتل کر دیا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے لڑکے عبداللہ نے ان کو بزدلی کا طعنہ دیا اور کہا، ابن ابی طالب کے علم دیکھ کر تم کو یقین ہو گیا ہے کہ اس کے نیچے تمہاری موت ہے، اس لیے تم بزدل ہو گئے ہو۔ اس طرح کہہ کر ان کو غصہ اور اشتعال دلایا۔ تب حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نہ لڑنے کی قسم کھا لی۔ عبداللہ نے جواب میں کہا، ایسا تو بہت ہوتا ہے،
اور لوگ قسم کا کفارہ ادا کر دیا کرتے ہیں، اپنے غلام سرجیس کو آزاد کر دو اور دشمن سے مقابلہ کرو۔ چنانچہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا اور لوگوں کے ساتھ شکست کھائی۔ ہماری طبیعت پہلی روایت کی طرف مائل ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ رقیق القلب اور اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے ان کو جو مرتبہ حاصل تھا اس کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ بصرہ پہنچ کر لوگوں کی فتنہ پسندی اور اختلاف دیکھ کر سخت حیرت میں تھے۔ ان کی حیرت بہت زیادہ بڑھ گئی جب انہوں نے عمار بن یاسر کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں میں دیکھا۔ مسلمان حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنتے چلے آ رہے تھے۔ اس حدیث کا مفہوم یہ تھا، افسوس سمیہ کے لڑکے، تجھے باغیوں کی ایک جماعت قتل کر دے گی۔ چنانچہ جب ان کو معلوم ہوا کہ عمار حضرت کی فوج میں ہیں، اس ڈر سے کانپ اٹھے کہ وہ خود کہیں انہی باغیوں میں سے تو نہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ضبط اور برداشت سے کام لیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی اور ان کی باتیں سنی، اور اس کے بعد ان کی بصیرت روشن ہوئی اور وہ قوم کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے اور لڑنا گوارا نہیں کیا، یہاں تک کہ وادی الصباح میں دھوکے سے قتل کر دیے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان کی موت کا بڑا رنج ہوا۔ آپ نے قاتل کو آگ کی بشارت دی اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی تلوار ہاتھ میں لے کر کہا، یہ وہ تلوار ہے جو بارہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مصیبتوں کے بادل چھانٹتی رہی۔ چنانچہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ لڑے نہیں، بلا لڑے واپس ہو گئے۔ ان کی یہ واپسی ان کے ساتھیوں کی طاقت توڑ دینے والی ثابت ہوئی۔ چنانچہ دوپہر تک ہی لڑائی کا سلسلہ جاری رہا اور پھر شکست ہو گئی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ زخمی ہو کر ساتھیوں کو ابھار رہے تھے کہ ایک بے نشانہ تیر ان کو آ کر لگا۔ بعض روایات میں ہے کہ یہ تیر مروان ابن الحکم کا تھا جو انہی کے ساتھیوں میں سے تھا۔ مروان کہا کرتا تھا، باخدا میں نے اس واقعے کے بعد کبھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کے بدلے کا مطالبہ نہیں کیا۔ اس نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعض لڑکوں سے بھی یہ کہا، میں نے تمہارے باپ کا بدلہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ سے پورا کر دیا۔ بات جو کچھ بھی رہی ہو، بہرحال لوگوں کو شکست ہوئی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ زخمی ہوئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ وہ جانبر نہ ہو سکیں گے۔ وہ اپنا خون بہتے ہوئے دیکھتے تھے اور کہتے تھے، اے اللہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بدلہ مجھ سے لے لے کہ وہ راضی ہو جائیں۔ پھر اپنے غلام کو کسی ایسی جگہ چلنے کا حکم دے دیا جہاں قیام کر سکے۔ چنانچہ بڑی دقت اور دشواری کے بعد وہ ان کو بصرہ کے ایک اجڑے گھر میں پہنچا سکا، جہاں تھوڑی دیر بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لوگوں نے سمجھا کہ لڑائی ختم ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی فتح یاب ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں میں منادی کرا دی، زخمی پر کوئی حملہ آور نہ ہو، بھاگنے والوں کا پیچھا نہ کرے، کوئی کسی کے گھر میں نہ گھسے، کوئی مال و اسباب پر قبضہ نہ کرے، کوئی کسی عورت کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اپنے بعض کاموں میں مصروف حضرت علی رضی اللہ عنہ اس خیال میں تھے کہ لڑائی ختم ہو چکی ہے اور آپ غالب آ گئے ہیں۔ اتنے میں سخت شور و غوغا کی آواز آئی۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا لوگوں کو آمادہ کر رہی ہیں اور قاتلین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر لعنت بھیج رہی ہیں، اور لوگ بھی لعنت میں ان کی ہمنوائی کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں پر لعنت بھیج رہے ہیں؟ بخدا یہ تو اپنے اوپر لعنت بھیج رہے ہیں، انہی لوگوں نے تو عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کیا ہے۔ اے خدا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں پر لعنت ہو۔ اس دن صبح کے وقت جب حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ سے مایوس ہو گئے اور یقین کر لیا کہ ان کو لڑائی پر اصرار ہے، اپنے ساتھیوں کو نہایت سختی کے ساتھ پہل کرنے سے روکا اور کہا کہ جب تک میرا حکم نہ ہو اقدام نہ کیا جائے۔ بصرہ کے نوجوانوں خصوصاً بے وقوفوں کا اس وقت یہ حال تھا کہ وہ لڑائی چھیڑنے کی حرکتیں کیا کرتے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے آدمیوں پر تیر چلاتے تھے۔ کتنے ہی آدمی زخمی ہوئے جن کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس لایا گیا اور درخواست کی گئی کہ اب وہ لڑائی کی اجازت دینے میں دیر نہ کریں۔ پھر بھی آپ نے عجلت سے کام نہیں لیا اور اجازت نہیں دی، لیکن جب واقعات زیادہ ہونے لگے تو آپ نے کوفہ کے ایک نوجوان کے ہاتھ میں قرآن دیا اور کہا کہ وہ اسے لے کر فریقین کے درمیان کھڑا ہو جائے اور اس کی طرف قوم کو بلائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو جتا دیا تھا کہ اس فرض کو پورا کرنے میں اس کی جان کا خطرہ ہے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد نوجوان نے قرآن ہاتھ میں لے لیا اور فریقین کے درمیان کھڑے ہو کر اس کی دعوت دینے لگا۔ اس کے بعد لوگوں نے اس پر اتنے تیر برسائے کہ وہ جانبر نہ ہو سکا۔ اس سلسلے میں راویوں نے طرح طرح کی باتیں لکھی ہیں۔ لکھا ہے کہ قرآن اس کے داہنے ہاتھ میں تھا، جب وہ ہاتھ کاٹ دیا گیا تو اس نے بائیں ہاتھ میں لے لیا، جب وہ بھی کاٹ دیا گیا تو اس نے دانتوں سے پکڑ لیا یا اپنے مونڈے پر کر لیا۔
حتیٰ کہ اسے قتل کر دیا گیا۔ اتنی بات بہرحال قطعی ہے کہ وہ نوجوان قرآن کی دعوت دیتا رہا اور اسی حالت میں وہ شہید ہو گیا۔ تب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اب کوئی حرج نہیں۔ پہلا معرکہ دوپہر سے پہلے تک رہا اور زوال تک شکست ہو چکی تھی۔ اس کے بعد حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے پرجوش حامی، جن کی قیادت غالباً حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کر رہے تھے، آئے اور ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو مسجد کے گھر سے نکالا، ایک ہودج میں سوار کیا جو زرہوں سے محفوظ کر دیا گیا تھا۔ یہ ہودج آپ کے اسی اونٹ پر رکھ دیا گیا اور پھر میدان معرکہ میں لایا گیا۔ یہ دیکھ کر شکست کھائے ہوئے لوگ ام المؤمنین کے پاس جمع ہونے لگے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ صرف اپنی ماں کے حامی ہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرم محترم اور ان کی محبوب بیوی کی حمایت کر رہے ہیں۔ ان کے دلوں میں ایک نیا جذبہ پیدا ہوا، جس میں ایک طرف دین کا گہرا احساس تھا اور دوسری طرف آبرو کا اور ماں کی حمایت اور غیرت کا۔ چنانچہ لوگ لڑنے مرنے کے لیے اپنی ماں کے آس پاس جمع ہو گئے اور اس کو کسی طرح برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ ان کی موجودگی میں ان کے شہر میں ام المؤمنین پر ذرا بھی آنچ آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا اونٹ، جیسا کہ مارکے میں بعض شریک ہونے والوں کا بیان ہے، بصرہ والوں کے لیے پناہ کا جھنڈا تھا، جہاں پہنچ کر وہ محفوظ ہو جاتے تھے۔ جس طرح میدان جنگ کے سپاہی اپنے جھنڈے کے نیچے پناہ لیتے ہیں، یہ دیکھ کر فاتح جماعت بھی بڑی تیزی سے بڑھی کہ جس طرح دوپہر سے پہلے ان سے نمٹ لیا تھا، اب شام تک ان کو بھی ٹھکانے لگاتے۔ اتنے میں بصرہ کے قاضی کعب ابن ثور قرآن مجید گردن میں لٹکائے سامنے آئے اور فریقین کے درمیان کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو اللہ کی کتاب کی طرف بلانے اور شر و فساد سے روکنے لگے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں نے تیر چلا کر انہیں مار ڈالا۔ کہنا چاہیے کہ اس طرح انہوں نے اپنے نوجوان کا بدلہ لے لیا جو فریقین کے درمیان صبح کے وقت قرآن اٹھائے مارا گیا۔ فریقین میں بڑا سخت مقابلہ رہا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھی چاہتے تھے کہ کامیابی آنے کے بعد پلٹ نہ جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حامی ام المؤمنین کے لیے اپنی جانیں قربان کر دینے پر تلے تھے۔ لڑتے لڑتے تھک گئے، ان میں ایک دوسرے سے بیزاری اور مایوسی پیدا ہو گئی۔ آخر میں چیخنے چلانے کی آوازیں فضا میں دائیں بائیں گونجنے لگی۔ لڑنے والوں سے کہا گیا کہ حریفوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دو۔ چنانچہ یہ مذموم حرکت کی گئی۔ بعضوں نے بعضوں کے ہاتھ اور بعضوں نے بعضوں کے پاؤں کاٹ دیے۔ پھر جس پر یہ گزرتی وہ خود ہی مرنے پر تیار ہو جاتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھی تقریباً شکست کھا چکے تھے، لیکن اونٹ اپنی جگہ کھڑا ہوا اور ہودج اس پر بدستور برقرار تھا جس پر ام المؤمنین بیٹھی لوگوں کو منتشر اور خائف ہونے کے بعد ہمت اور جرت پر آمادہ کرتی تھی۔ لوگ اونٹ کے پاس آ کر جم جاتے تھے۔ ان کا مقصد فتح یابی یا کامیابی نہ تھا، وہ تو اپنی ماں کی حمایت کرنا چاہتے تھے اور یہ رجز پڑھتے تھے: اے ماں، ذرا بھی اندیشہ نہ کرو، تمہارا ہر لڑکا خوفناک مرد میدان ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا یہ حال کہ وہ اپنے دائیں بائیں اور سامنے کے لوگوں کو جوش دلا کر آمادہ کرتی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے آدمی ان پر چھائے چلے جاتے اور جوش میں یہ رجز پڑھتے چلے جاتے: اے ماں، ہم تمہیں بڑی نامہربان دیکھتے ہیں، حالانکہ ماں اپنے بچوں کو کھلاتی ہے اور ان پر رحم کرتی ہے۔ کیا نہیں دیکھتی ہو کتنے بہادر زخمی کیے جا رہے ہیں اور ان کے ہاتھ اور کلائیاں ٹوٹی جا رہی ہیں؟ اس کے جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھی کہتے: ہم قبیلہ انبا کی اولاد اونٹ والے ہیں، ہم درجے کے لوگوں سے لڑتے ہیں، جب وہ سامنے آئیں خونریزی ہمیں شہد سے زیادہ مرغوب ہے۔ ہم ابن عفان کے خواہاں ہیں، نیزوں کی نوک سے ہمارا سردار ہمیں واپس کر دو اور بس۔ اسی حالت میں وہ جانیں نثار کر رہے تھے اور یہ شدت کے ساتھ ان پر غالب آ رہے تھے۔ جب کوئی اونٹ کی نکیل تک ہاتھ پہنچاتا قتل کر دیا جاتا۔ اس بری طرح قتل سے حضرت علی رضی اللہ عنہ چلا اٹھے اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اونٹ کو ذبح کر دو، اس کی بقا میں عربوں کی فنا ہے۔ یہ سن کر ایک ساتھی ٹوٹ پڑا اور اونٹ کو اپنی تلوار سے ذبح کر دیا۔ اونٹ اپنے پہلو پر گرا اور گرتے ہی اس کے منہ سے ایسی بری چیخ نکلی جو کسی نے اب تک نہیں سنی تھی۔ یہ ہونا تھا کہ اونٹ کے حامی ٹڈیوں کی طرح منتشر ہو گئے۔ اب محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمار بن یاسر آ کر ہودج اٹھاتے ہیں اور ایک طرف لے جاتے ہیں۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔